الرحیم السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، راؤ انتظار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سابق جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کیروڑ پکا 2019 اور 20 رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم راؤ انتظار احمد صاحب سے وکلا کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور آپ کے دور میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور کچھ سیاسی حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم راؤ انتظار احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک سر۔ سر بہت مہربانی، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ جی، آپ کی یہ ذرا نوازی ہے کہ آپ یہاں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے تشریف لائیں، اور میں اپنی طرف سے، اپنی بار کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے سردی کے موسم میں آپ کیروڑ پکا پہنچے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے رہا آپ کا؟ سر، میں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہمارے گاؤں کے ساتھ گورنمنٹ ہائی اسکول ویسی وین سے میں نے میٹرک کیا۔ جی۔ میٹرک کے بعد میں نے ڈی کام جو ہے گورنمنٹ کامرس کالج میلسی سے میں نے ڈی کام کیا، اور جی۔ ڈی کام کے بعد میں نے ہائی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ اس کے بعد میں کامرس کالج بہاولپور سے میں نے بی کام کیا۔ بی کام کے بعد میں نے شوق پیدا ہوا مجھے کہ میں کیونکہ پہلے میں اکاؤنٹس کے شعبے سے منسلک تھا، جی۔ تو بعد میں مجھے شوق پیدا ہوا کہ وکالت کی جائے، اور میں نے 2000 سے 2003 کا ٹینور BZU سے میں نے لا کی ڈگری حاصل کی، اور 2005 میں ایڈوکیٹ انرول ہوا پنجاب بار میں، اور جی۔ 6 سے میں نے پریکٹس شروع کی ہے۔ اس کے بعد سر میں نے 2008 میں اپنی ایک سینئر تھے میرے چودھری عبدالستار گجر صاحب کا پریزیڈنٹ، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ 1 سال میں نے ان کی سپرویژن میں میں نے جونیئر شپ کی، اور اس کے بعد 2009 میں نے علیحدہ پریکٹس شروع کی، اور 2010 سے لے کے 2014 تک لگاتار تقریباً 4 سال میں بار کا لائبریری سیکرٹری کے فرائض انجام دیے۔ زبردست۔ کتابوں سے مجھے بہت زیادہ شوق تھا، پھر دوستوں نے مجھے محبت کی، دوستوں کی پیار کی وجہ سے 2019 کا جو الیکشن ایز اے جنرل سیکرٹری کنٹیسٹ کیا، اور بھاری لیڈ سے 215 کی بار میں میں نے 151 ووٹ میں نے حاصل کیا، اور زبردست۔ جنرل سیکرٹری منتخب ہوا۔ ٹھیک۔ جنرل سیکرٹری بننے کے بعد میں نے دوستوں کے ساتھ میں نے پہلی میری جو سپیچ تھی جی۔ جنرل سیکرٹری بننے کے بعد، تو میں نے اپنی سپیچ میں کہ میں پوری بار کا جنرل سیکرٹری ہوں، نہ کہ میں کسی گروپ کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور میں پوری اپنی بار کو ساتھ لے کے چلا، بینچ کو ساتھ لے کے چلا، اور 2 دفعہ میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب موجودہ چیف جسٹس اس سے میں ملا، اور 9 مارچ 2020 کو چیف جسٹس صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب کیروڑ پکا تشریف لائے ہماری دعوت پہ، صحیح، اور میں نے ایک شاندار فنکشن ادھر منعقد کرایا۔ زبردست سر۔ جی، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل کے لیے بھائی جان کتابوں سے محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہے علم ہے نا جو، وہ کسی کے میراث نہیں ہے۔ ہمیں کتابوں سے محبت کرنی چاہیے، اور وکیل کو زیادہ تر قانون کو پڑھنا چاہیے،
اور نہ کہ وکیل کا جو آرگومنٹ ہوتا ہے وہ وکیل کا ہتھیار ہوتا ہے، نہ کہ وکیل کو قانون میں جو وکیل کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھ کے ریلیف لینا چاہیے، نہ کہ مقصد ہے کہ آج کل کیونکہ قانون چینج ہو چکے ہیں، ڈے بائی ڈے نئی امینڈمنٹ ہو رہی ہیں قانون کے اندر، سی پی سی کے اندر، پی پی سی کے اندر، سی آر پی سی کے اندر، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ، نئی امینڈمنٹ کو پڑھنا چاہیے، کیس لا کو پڑھنا چاہیے، اپنے بریف اچھا بنانا چاہیے وکیل کو۔ تو میرا 16 سال میری پریکٹس ہو چکی ہے، جونیئر وکلا کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو اپنے آرگومنٹس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ 5 سال تک ان کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے جونیئر وکیل کو، صرف اور صرف ان کو اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اپنے کیس ایک لفافہ بھی ہے نا اگر وکیل کے پاس، تو اس کو اپنے اس لفافے پہ عبور حاصل ہونا چاہیے، دعویٰ کے بعد جواب دعویٰ کیا دینا ہے تو اس لیے میرا یہ ہے کہ وکیل کو، ایک اچھے وکیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نالج از پاور۔ اگر اس کے اندر قانون کا علم ہے تو اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے۔ وکلا کے کیا مسائل ہیں، اور خاص طور پر ینگ وکلا کے؟ ینگ وکلا کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں پنجاب بار میں، اس حوالے سے ہم پنجاب بار نے اور پاکستان بار نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے وکلا کے لیے پنجاب بار نے یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب نیا وکیل انرول ہو پنجاب بار کے اندر تو اس کے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہیے، 10,000 سے 20,000 تک کی ہماری تجویز ہے، کیونکہ نیا وکیل کے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ابتدائی طور پہ کوئی کیس نہیں ہوتا، نہ اس پہ اتنا عوام اعتماد کرتی نیو کمر کی وجہ سے۔ تو پنجاب بار جیسے ڈاکٹروں کو مراعات دیتی ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کی ہاؤس جاب ہوتی ہے، اس کو 20 سے 30 40 50 ہزار دیتے ہیں، تو ینگ وکلا کے لیے کوئی مراعات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو پنجاب بار لائسنس کی مد میں اس سے 25-30 ہزار روپیہ لے لیتے ہیں، جب وہ لائسنس بناتا ہے تو پھر اس کو یونیفارم بنوانی پڑتی ہے، کم از کم 2-3 یونیفارم وکیل کے لیے ہونی چاہیے، تو اس پہ کافی ایکسپینسز آتے ہیں۔ تو اس لیے وکیل 5 سے 10 سال اس کے پاس کوئی ارننگ نہیں ہوتی، تو اس میں میری پنجاب بار سے ہمدردانہ التماس یہ ہے کہ نئے وکیل کے لیے کم از کم 20 سے 25 ہزار اعزازیہ ہونا چاہیے پر منتھ پنجاب بار، کیونکہ کوئی پنجاب بار ہمارے اوپر احسان نہیں کر رہی، ہمارے سے لائسنسوں کی مد میں ہمارے سے پیسے بھی لیتی ہے پنجاب بار، وہی پیسے اس کو ینگ وکیل کو دینے چاہیے۔ تقریباً 1,20,000 کے قریب وکیل ہیں انرول جو پنجاب بار میں، تو پنجاب بار کو ینگ وکیل کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو۔ ٹھیک سر، پاکستان کے عدالتی نظام کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا عدالتی نظام میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، اس کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے، تو جو پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اس کو سب سے جو مین جو چیز ہے اس میں سپیڈی ٹرائل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک عوام کا عدالتوں پہ اعتماد بحال نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایک کیس ہے جو 1 سال سے 10 سال تک ایک نسل، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، تو اس لیے ایک ہمیں بھی کردار ادا کرنا چاہیے اس نظام کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے، کہ جو سٹرائک کا کلچر ہے اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ ایک اس میں زیادہ جو گورنمنٹ ہے، جو پنجاب گورنمنٹ ہے یا پاکستان گورنمنٹ ہے، اس کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ قانون کے اندر امینڈمنٹ کرنی چاہیے
تو امینڈمنٹ جب قانون کے ایک 1960 کا ہمارے پاس پی پی سی 1960 کی چل رہی ہے، سی آر پی سی ہمارے پاس 1998 کی چل رہی ہے، اسی طرح سی پی سی 1908 کی چل رہی ہے. تو اس لیے قانون کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. امینڈمنٹ جب ہوگی، سپیڈی ٹرائل ہوگا، تو اس وقت تک جب تک عوام کا عدالتوں پہ اعتماد بحال نہیں ہوگا نا، جی یہ سسٹم کلیپس کی طرف جا رہا ہے. نہ اس کو بس یہ سسٹم اللہ کے سہارے پہ ہی چل رہا ہے. تو اس میں امینڈمنٹ کی شدید بہت ضرورت ہے. پنجاب بار میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، پاکستان ٹھیک بار کے اندر بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو میرا یہی ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ فوری طور پہ ہونی امینڈمنٹ کی چاہیے. جائے. ٹھیک ہے. آپ کون سے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا دیوانی؟ سر وکیل کو تو تمام قانون سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. میں دونوں ہی فوجداری سیول بھی مقصد ہے کہ دونوں ہر قسم کے کیس کرتے ہیں جی. وکیل کو ہر قانون سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. اگر میں سیاست کے حوالے سے بات کروں جی جی. تو ملک کی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ ملک بھائی جان، میں تو بڑا مایوس ہوں، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو ایجنڈا نیا پاکستان کا جو نعرہ لگایا تھا، تو اس نئے پاکستان میں لوگ تو وہی ہیں جو پرانے پاکستان میں تھے. اب پرانے پاکستان میں یہ تھا کہ کم از کم اب ہمارے روڈوں کی حالت آپ دیکھ لیں، ہمارا تعلیمی نظام کو دیکھ لیں، کوئی آج تک تعلیمی نظام تبدیل نہیں ہوا. بچے ہیں، کرونا آ گیا، چلو کرونا تو یہ تو ہر ملک میں آیا ہوا ہے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے. غریب آدمی، سفید پوش آدمی زندگی بسر نہیں کر سکتا. خودکشیوں پہ لوگ تلے ہوئے ہیں. تو اب اپوزیشن کا بھی کردار اچھا نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے. تو اس میں بھی اس حکومت کو اپوزیشن بھی خطرہ ہے؟ تو جی حکومت کو میں خطرہ ہے، پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت تو عمران خان بیچارہ تو نہیں چلا رہا، تو حکومت تو کوئی دوسری سائڈ سے چل رہی ہے. عمران خان تو بیچارہ بیٹھا ہے. ہاں، عمران خان کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، عمران خان کی نیت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک جب تک نئے چہرے نہیں آئیں گے، وہی پرانے چہرے ہیں جن کو وزیر خزانہ بھی وہی ہے، وزیر خارجہ بھی وہی ہے، وزیر انٹیریئر منسٹر بھی وہی ہے. جب تک تبدیلی نہیں آئے گی نا، اس چیز کا نام تبدیلی نہیں ہے کہ چہرے وہی ہیں. سسٹم کو چینج ہونا چاہیے اور عام آدمی کو پتہ چلنا چاہیے. غریب کا جس کا چولہا نہیں چلے گا تو اس کو تو اس نئے پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک. آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی سے ہے؟ بھائی جان، میری تو کسی پارٹی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ وکیل کی کسی اس سے بھی نہیں ہوتی. تو میں شروع میں پسند کرتا تھا عمران خان کو، کہ عمران خان سے میں نے بڑی امیدیں وابستہ کی تھی، لیکن اب میں اس سے مایوس ہو چکا ہوں، اس سسٹم سے مایوس ہو چکا ہوں. جب تک ملک میں اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، آئے روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، آئے روز قتل ہو رہے ہیں، آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، وکلا ہڑتال پہ ہیں، ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، کسان ہڑتال پہ ہیں. تو میں اس سسٹم سے مایوس ہو چکا ہوں. بار اور بینچ کے تعلق کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بار اور بینچ کا تعلق مثالی ہونا چاہیے. پہلے تو یہ تھا کہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پہیے تھے، لیکن اب مجھے نہیں لگ رہا نہ وہ بار رہی ہے نہ وہ بینچ رہا ہے. ہمارے دوستوں میں بھی کم از کم کچھ دوست ہیں، تو ان کو صرف اور صرف اپنے پروفیشن پہ دھیان دینا چاہیے. پنجاب بار میں پہلے بھی آپ سے وضاحت کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف پریکٹیشنر وکیل کو لائسنس جاری ہونا چاہیے، نہ کہ ہر تیسرا وکیل اس کی آڑ لے کے کام دوسرے کرتا ہے. اور وکالت کو، کالی بھیڑوں کو ختم ہونا چاہیے. یہ آج کل جو پنجاب بار میں ڈگریوں والا ایشو چل رہا ہے، تو
تو اس میں بالکل میں اس حق میں ہوں، جس وکیل صاحبہ نے یہ پٹیشن فائل کی ہے ڈگریوں کی ویریفیکیشن کے لیے، تو اس کو تو انعام ملنا چاہیے، اس نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ جتنی بھی کالی بھیڑیں نہ صرف وکالت میں ہیں، وکالت کے اندر بھی ختم ہونی چاہیے، جوڈیشری کے اندر بھی ختم ہونی چاہیے، اور ہر شخص کی ڈگری چیک ہونی چاہیے۔ تو بار اور بینچ کا کردار مثالی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میری یہ ہے کہ نہ وہ پہلے جیسے جج رہے، نہ پہلے جیسے وکیل رہے۔ اس میں تھوڑا سا کبھی کبھار دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، بار اور بینچ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے عام انسان کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، جج کو بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور وکیل کو بھی چاہیے کہ اگر جج صاحب نے کوئی آرڈر دیا ہے تو اس آرڈر کی کمپلائنس ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ ہے کہ بار اور بینچ کا کردار مثالی ہونا چاہیے۔ جب تک بار اور بینچ کا اچھا کمبینیشن نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ ہی بینچ اچھے فیصلے کر سکتی اور نہ ہی بار چل سکتی۔ تو اس لیے بار کی فلاح و بہبود کے لیے سیشن جج اچھا ہونا چاہیے، سیشن جج سے بار کا وفد مل کے، کیونکہ بار کا وفد سیشن جج سے ملے گا تو کچھ نہ کچھ بار کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہوں گے۔ تو بار اور بینچ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آپ سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں، تو آئندہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ سر یہ ایک اعزاز ہوتا ہے، یہ دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ اب میں 2009 میں 19 میں جنرل سیکرٹری بنا ہوں، تو اب دوسرے دوستوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، اور اس کے بعد جب دوست مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ میں صدر کا الیکشن لڑوں گا، ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا۔ زبردست۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری آئیڈیل پرسنالٹی کس حوالے سے؟ پولیٹیکل حوالے سے بتا دیں اور اسلام کے حوالے سے بتا دیں۔ میں زیادہ طارق جمیل صاحب کو پسند کرتا ہوں، ان کی سپیچ وغیرہ میں کافی اثر ہوتا ہے، جی، وہ امہ کو آپس میں ملانے والی بات کرتے ہیں، نہ کہ امہ کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے والی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے آج کل وہ بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ طارق جمیل اس وقت پاکستان میں سب سے آئیڈیل پرسنالٹی ہے میری، امہ کو وہ ملا رہے ہیں، نہ کہ امہ کی لڑائی کرا رہے ہیں۔ اچھا سر، آخر میں دیکھنے والوں کو اور کروڑ پکا کی عوام کو، بار کے وکلا کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے جونیئر وکلا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وکالت کے پروفیشن کے اندر شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ دو چیزوں پہ آپ فوکس رکھیں، ایک آپ محنت پہ اور دوسری ایمانداری پہ، کیونکہ یہ لارڈز کا پروفیشن ہے، اور اس کے اندر ہم کریم آف دی نیشن ہیں، اور کریم آف دی نیشن کو اپنے سب سے زیادہ ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ اس میں وکیل ایک عام بندہ آتا ہے، وہ کسی اپنے بھائی کو بھی، بیٹے کو بھی بلینک پیپرز پہ سائن یا انگوٹھا لگا کے نہیں دیتا، ایک صرف وکیل ہے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے اعتماد پہ پورا اترنا چاہیے۔ جونیئر وکیل انکلوڈ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمیں محنت کرنی چاہیے اور ایمانداری کرنی چاہیے، آگے فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ عدالتیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، ان کے اوپر بھی ہائی کورٹ بیٹھی ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہے، پھر آخری عدالت اللہ کی عدالت ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق اپنے کیس کو صحیح پلیڈ کرنا چاہیے، اور اس پہ نہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیس میرے خلاف ہو گیا یا میری فیور میں ہو گیا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے کیس کو صحیح پلیڈ کیا ہے۔ تو میرا جونیئر وکلا سے یہی مشورہ ہے کہ وہ محنت کریں اور ایمانداری کریں۔ راؤ انتظار احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائے. بہت مہربانی سر، بہت مہربانی. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا، آج کی شخصیت. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. راؤ انتظار صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جنرل سیکرٹری تھے تو آپ نے اپنے دور میں اس بار میں کیا ڈیولپمنٹ کروائی، کیا پروجیکٹ لے کر آئے؟ بھائی جان، مجھے وکلا کی خدمت کرنے کا پہلے سے ہی بہت شوق تھا. 2013 میں جب میں لائبریری سیکرٹری تھا تو ہمارے ساتھ ہمارے گروپ سے ہی جنرل سیکرٹری تھے ہم. شیخ عظمت سعید صاحب اس وقت چیف جسٹس پنجاب تھے، ان سے جی. ہم ملے. ان سے ہم نے 2 کنال رقبہ لیا. ہم نے کہا کہ جی رقبہ وکلا کے چیمبرز کے لیے بہت کم ہے. پہلے 2 کنال تھا، 2 کنال مزید ہم نے لیے. اس کے اندر پھر ہم نے 2013 میں یہ وکلا کے لیے چیمبر بنائے. چیمبر کی قرآن اندازی ہوئی، 80 چیمبروں کی قرآن اندازی ہوئی. جس جس دوست کا نام آیا انہوں نے اپنے ادھر چیمبر بنائے. جی. پھر میں 2019 میں جب سیکرٹری میں منتخب ہوا تو میری پہلی صدر کے ساتھ میں اور سید قادر شاہ صاحب پریزیڈنٹ تھے. ہم چیف جسٹس جناب قاسم خان صاحب سے ملے. جا کے ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر ہماری بار کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور بار روم کے لیے ہمیں فرنیچر چاہیے. فرنیچر کے لیے اور ہم نے چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں ادھر ایک ہاسپٹل کی بھی ضرورت ہے. جی. وکلا کالونی کے لیے ہم نے اپنی فائل جمع کروائی جو انڈر پروسیس ہے. اور انشاءاللہ 2021 میں ابھی چیف صاحب نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم، کیونکہ کروڑ پکا میں اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے. چیف صاحب اس چیز پہ تو آمادہ ہو گئے تھے کہ لودھرا کے وکلا کی جو فائل گئی ہوئی ہے اسی کے اندر ہم آپ کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. لودھرا میں اسٹیٹ لینڈ کافی ہے. تو ہم نے یہی کہا تھا کہ سر ہمیں کروڑ پکا نہیں تو چلو لودھرا کی جو اسٹیٹ لینڈ پڑی ہے جی. اس میں وکلا کالونی کے لیے ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے. کیونکہ وکیل کی نہ سر کوئی پینشن ہوتی نہ کوئی وکیل کا. وکیل تو یہ ہے کہ اپنی محنت کرتا ہے، لوگوں کے جو پین ہے وہ وکیل برداشت کرتا ہے. تو اس لیے چیف صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے اور کچھ وعدوں پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے. ہمارا بار روم میں کافی، کیونکہ یہ جو ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے جی. کافی کاوش کی ہے. اب وہ پہلے والی جو ہماری فائل ہے اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. بار روم بھی میں بھی فرنیچر آ رہا ہے، ہمارا اے سی وغیرہ بھی لگ رہے ہیں بار جی. روم میں. ٹھیک. تو باقی وکلا کے لیے چیمبر ہیں جو کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سال ہم پوری کریں گے. اچھا سر، آپ آگے صدر بننے کا ارادہ رکھتے ہیں جی جی. تو آپ کی ویژن ہوگی، سوچ ہوگی کہ آپ صدر بن جائیں گے تو آپ مین کیا ڈیولپمنٹ لے کر آئیں گے؟ سر میری تو خواہش یہ ہے کہ ہر وکیل کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ وکیل تقریباً 25 سے 30 سال بیچارے عدالتوں میں کام کرتے ہیں، صبح آتے ہیں شام کو اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا. اور پنجاب بار میں بھائی جان جو وکیل دوران وکالت فوت ہو جائے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ ان کو ہمارے ہی جو انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں ہمیں 2 لاکھ روپے دیتے ہیں یہ صرف. جب وہ مر جائے اس بیوہ کو وہ بھی اقساط کی صورت میں دیتے ہیں. تو میرا اب یہ ہے کہ ہم ایک ریکوزیشن بنا کے بھیجیں گے ابھی بھی ہم نے کہ جو وکیل اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کی فیملی کو 25 سے 30 لاکھ روپے ملنا چاہیے نا. تو اس میں ایک تو وکیل کو گھر ملنا چاہیے اور دوسرا جو اس کا ڈیتھ کلیم ہے وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ سے بڑھ کے 25 لاکھ تک ہونا چاہیے نا. یہ انشاءاللہ میری خواہش بھی ہے. اور 1 کروڑ پکا کی وکلا کی میں نے ڈائریکٹری بھی بنائی ہے، وہ انشاءاللہ میں کتاب کی شکل میں وہ سب کو شیئر بھی کروں گا. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک. بڑھیا.